نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 30ویں پارے کے پہلی سورت سورہ نبأ میں جہنم کا ذکر فرمایا۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جہنم جس طرح ایک انسان کہیں شکار کر رہا ہو اور شکار کے انتظار میں گھات میں بیٹھا ہوا ہو کہ جیسے ہی موقع ملے وہ فوراً شکار کر لے، تو اس کو گھات کہا جاتا ہے کہ گھات میں بندہ بیٹھا رہے۔ تو جہنم کو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ گھات میں ہے۔ کن کے گھات میں ہے؟ ان جہنمیوں کے گھات میں، انتظار میں ہے کہ جیسے ہی ان کی روح نکلے فوراً جہنم ان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو کیا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، اس میں ان کا ہمیشہ ہمیشہ اس ٹھکانے میں رہنا ہے۔ لا یذوق، ان کو کھانے کو ضرورت پڑے گی، یا اللہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، نہ وہاں سکون کی جگہ ہے نہ آرام کی جگہ ہے۔ لا یذوقون، کوئی ان کو ذائقے والی چیز نہیں ملے گی، بردن ولا شرابا، نہ کوئی ٹھنڈک والی چیز ملے گی، نہ کوئی پینے کو اچھی چیز ملے گی۔ جب بہت زیادہ اصرار کریں گے کہ ہماری پیاس سے حالت خراب ہو گئی، بھوک سے ہماری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو اس وقت اللہ رب العزت ان کے لیے کھانے کا اور پینے کے لیے کس چیز کا انتظام فرمائیں گے؟ خود اللہ رب العزت نے فرمایا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، کہ ان کو خون اور پیپ ملے گا۔ تو میرے عزیزو، کتنا خطرناک اور گرم پانی کہ انسان اپنے حلق سے نیچے اترتے ہی حدیث میں آتا ہے کہ اس کا پورا گلا وغیرہ سارا جل کر ختم ہو جائے گا اور پگھل جائے گا میرے عزیزو۔ اور کھانے کے لیے کچھ مانگے گا تو کانٹے دار ایک پھل کا ذکر آتا ہے، وہ اس کو دیا جائے گا جو اس کے حلق کو چیر کر رکھ دے۔ کتنا خطرناک مقام ہے، کتنی خطرناک جگہ ہے، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پھر ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، کیا ظلم ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ ان کے اعمال کا پورا بدلہ ہے۔ جو دنیا کے اندر کیا، اس کا پورا بدلہ یہاں ان کو ملے گا۔ جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کو آخرت کے دن پر یقین ہی نہیں تھا، یہ ان کی سوچ ہی نہیں تھی کہ میں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، میدان حشر میں جانا ہے، جہنم اور جنت کا فیصلہ ہونا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر اس کے یقین ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، حساب کے دن کی تو ان کو امید ہی نہیں تھی کہ کبھی حساب بھی ہونا ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، پیغمبر آئے دنیا میں ان کو آیتیں سنائیں، اللہ کے پیغمبر آئے ان کو آیتیں سنائیں، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ان کو آیتیں سناتے رہے، علماء ان کو آیتیں سناتے رہے، اللہ کے نیک لوگ ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے رہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اللہ فرما رہے وہ ہماری آیتوں کو مسلسل جھٹلا رہے تھے، ہماری آیتوں کا انکار کر رہے تھے، وہ اس کو جھٹلا رہے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، تو میرے عزیزو، جب جہنمی جہنم میں چلا جائے تو اتنا روئے گا کہ اس کے آنکھوں کے اندر آتے ہیں حدیث میں کہ کھڈے ہو جائیں گے، لیکن اس وقت رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جتنی بھی آرزو کر لے کوئی فائدہ نہیں، کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ لیکن میرے عزیزو، اس وقت نہ کاش کام آئے گا، نہ اس وقت رونا کام آئے گا۔ اس وقت جب بہت زیادہ رونے کے بعد بیزار ہو جائیں گے تو جہنم کے داروغے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ مالک ذوالجلال سے درخواست کر دیجئے کہ ہمارے عذاب میں کچھ تخفیف کر دیجئے، لیکن وہ جہنم کا داروغہ انہیں جواب نہیں دے گا۔ کئی ایک عرصہ گزرنے کے بعد ان کو جواب ملے گا انکم ماکثون، کہ تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ پھر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد داروغے کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں ملے گا
پھر یہ اللہ کی طرف خود متوجہ ہوں گے، ربنا اخرجنا منہا، یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال دیجئے، ربنا اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، اس جہنم سے، اس عذاب سے، اس تکلیف سے ہمیں نکال دیجئے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہمیں دوبارہ زندگی دنیا کی طرف لوٹا دیجئے، ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، کئی بیچ میں عرصے گزر جائیں گے، کوئی جواب انہیں نہیں ملے گا، کئی سالوں بعد انہیں جواب ملے گا، لا تخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، یہی راندے درگاہ ہو کر پڑے رہو، ولا تکلمون، اور آج تم سے بات نہیں کی جائے گی۔ میرے عزیزو، کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کو پکارتا ہے، لیکن جب انسان آخرت میں تکلیف میں ہوگا، جہنم کے داروغے کی طرف جائے گا، جواب نہیں ملے گا، رب کی طرف جائے گا، رب سے درخواست کرے گا، لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے ولا تکلمون، آج بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، اس طرف ہمیں جانا ہے۔ پھر وہ ہمیں روتے رہیں گے، پھر یہ سوچیں گے کہ دنیا کے اندر ہم اپنے مصیبتوں پر صبر کرتے تھے تو اللہ ہمیں اس کا بدلہ دیتا تھا، چلو اب صبر کر لیتے ہیں، کئی ہزار سال وہ صبر کرتے رہیں گے، اسی پر صبر کرنے کے بعد جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ صبر کرنے کا فائدہ نہیں، تو کہیں گے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، کہ ہم اب افسوس کریں یا نہ کریں، ہم جزا فضا کریں یا نہ کریں، سواء علینا، ہم پر برابر ہے، ہمارے عذاب میں ذرہ برابر تخفیف نہیں ہو سکتی۔ تو میرے عزیزو، اس ٹھکانے کی طرف ہم نے جانا ہے، اس مقام کی طرف ہم نے جانا ہے۔ اگر اس کا ڈر اور خوف نہیں ہے تو پھر چوری بھی کریں، پھر ڈاکے بھی کریں، پھر زنا بھی کرتے چلے جاؤ، شرابیں بھی پیتے چلے جاؤ، رات بھر ناچ گانوں کے اندر گزارتے چلے جاؤ، شادی کی محفلوں کے اندر ناچ گانوں میں لگے رہو، پھر اللہ کے عذاب کا خوف نہیں تو پھر کس چیز کا ڈرنا؟ جب اتنے بڑے ذوالجلال کے سامنے حاضری ہونی ہے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، جب فرشتے اور انسان اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے، انسان سفارش کرتا ہے دنیا میں جب کوئی پریشانی آتی ہے کہ اپنی سفارش کرواتا ہے، کسی بڑے کی سفارش لے کر آتا ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لا یتکلمون، آج کے دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں، الا من اذن لہ الرحمن، جس کو اللہ رب العزت جس کو اجازت دے دے وہی اللہ کے سامنے اس وقت بول سکے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اور اگر کہے گا بھی اللہ کے سامنے تو صحیح بات کہے گا۔ تو میرے عزیزو، اس مقام کی طرف ہم نے جانا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، اللہ رب العزت کو ہم نے کتنا خوش کیا، کتنا اللہ رب العزت کو ناراض کیا، ہر بندہ اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جب ہم مرنے لگے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب